أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ کل ہم نے سنا قرآن پاک کی زبانی کہ اللہ پاک نے آپ پر ایک آزمائش ڈالی، اس میں آپ کامیاب ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور آزمائش کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ ڈالا، پھر انہوں نے رجوع فرمایا۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ان کی کرسی پہ ایک دھڑ ڈالا، جسم ڈالا، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے رجوع فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ یہ آزمائش اس طرح تھی کہ آپ نے دیکھا کہ فوجی جو ہے وہ کچھ کمزور پڑ گئے، جہاد کے لیے وہ اٹھتے نہیں ہیں۔ تو نبیوں کی حکومت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو فوجی ہیں، ہماری فوجیوں کی طرح جس طرح آج کل ہمارے فوجی ہیں نا، بس یہ پلاٹ اور ڈی ایچ اے اور جناب عسکری سیمٹ اور فلانا سیمٹ یہ بیچتے ہیں، تو یہ کمزور ہو گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جب کمزوری آئی تو آپ نے قسم اٹھائی کہ میں 100 بیویاں تھیں آپ کی، کہ ہر بیوی کے پاس میں جاؤں گا، جو حق زوجیت ہے وہ ادا کروں گا، 100 بیٹے اللہ مجھے دیں گے اور وہ مجاہد بنیں گے، وہ جہاد کریں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کی، لیکن 100 بیویوں میں سے ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ادھورا بچہ، اب نارمل بچہ پیدا ہوا، وہ لایا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ رکھا گیا کسی ان کے غلام نے، ملازم نے۔ یہ اس طرح ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات تو کی لیکن انشاءاللہ نہ کہا، انشاءاللہ نہ کہا۔ انشاءاللہ کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا تھا، تو 17 دن وحی نہیں آئی۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے کہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو 100 کے 100 بچے ہوتے، لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو آزمایا۔ تو یہ جو اللہ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی سی لغزش بھی جو ہے اس میں پکڑ ہوتی ہے۔
اکثر آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء، اولیاء، نیک لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ اللہ کے نیک قریب ہوتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام پہ بھی یہ آزمائش آئی تو اللہ فرماتے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے رجوع کیا کس کے طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو ہر بندے کو رجوع کس کے طرف ہونا چاہیے جی؟ اللہ کی طرف۔ جو بھی انسان سے غلطی ہو جائے، کوئی کام ہو جائے، کمی ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع۔ ثم اناب۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے کہ ایک دعا آپ کی مانگ لو، دنیا میں مانگتے ہو تو دنیا میں قبول ہو جائے گی، آخرت کے لیے رکھو تو آخرت میں۔ تو تمام انبیاء نے اپنی دعائیں مانگی ہیں دنیا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے رکھا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی دعا یہ ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، کہا سلیمان علیہ السلام نے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دے، رب اغفر لی وہب لی، اور مجھے عطا کر، ملکن بادشاہی، حکومت۔ کیسی حکومت؟ لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد اس طرح کسی کو یہ حکومت اور نہ ملے۔ مجھے جو عطا کیا اپنے اس طرح کسی اور کو نہ ملے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی زیادہ دینے والا ہے۔ وہاب کون ہے جی؟ تو نبیوں نے وہاب کس کو کہا ہے؟ اللہ کو۔ نبیوں نے کس سے مانگا ہے؟ یہ ہمارے عقیدہ بتا رہے کہ عقیدہ رکھو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ کچے عقیدے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کچھ کام بھی کرتا ہے وہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، وہ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم اللہ ہے۔ نبیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ جو حکومت مجھے ملی ہے، واقعی بہت شاندار حکومت تھی، ہواؤں پر، جنات پر، پانی پر، پرندوں پر، کہ اس طرح دباغ میں کسی اور کو نہ ملے۔ تو واقعی آج تک اس طرح حکومت پھر کسی کو نہیں ملی۔ رب اغفر لی، میرے پروردگار میری بخشش فرما، وہب لی ملکن، اور مجھے عطا کرے ایسی بادشاہی۔ اور نبیوں کی جو حکومت تھی وہ کس لیے تھی؟ وہ برائے اقتدار یا پاور حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرتے تھے۔ آج بھی اگر کسی کا یہ ارادہ ہو یا اس طرح اس کے خواہش ہو کہ مجھے حکومت ملے تو میں اللہ کے نظام کو نافذ، تو وہ دعا کر سکتا ہے، ادروائز تو یہ دعا کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے حکومت ملے۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے نظام کو نافذ کروں گا تو پھر وہ دعا حکومت اور عہدے کے لیے کر سکتا ہے۔ لیکن اس طرح لوگ آج کل کدھر ہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پاور میں آؤں اور سارے اختیارات میرے پاس ہوں اور خزانے میرے پاس ہوں اور جناب میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال کروں۔ فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ وہاب نام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فسخرنا لہ الریح، ہم نے مسخر کر دی ان کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ، جو چلتی تھی ان کے حکم سے، رخاء حیث اصاب، نرم نرم جہاں وہ چاہتے تھے۔ غدوہا شہر ورواحہا شہر، پیچھے گزر چکا ہے کہ صبح جب چلتے تھے ہوا ان کے تخت کو اڑا کے لے جاتی، تو 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت اور 1 مہینے کا سفر شام کے وقت ان کے تخت پہ وہ کرتے تھے۔ یہ اللہ نے، یہ آج کل لوگ جہاز بناتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ اس پہ اڑتے ہیں۔ اللہ نے ہوا کو جہاز بنا دیا، اور جہاز بھی ایسا کہ فرمایا رخاء، نرم نرم ہوا، ان کے حکم
سے جس طرح وہ چاہتے تھے وہ چلتی تھی. یہ نہیں کہ تیز اڑا کے، تیز ہوا بھی ہوتی ہے نا، تو رخاء حیث اصاب، نرم نرم ہوا جس طرح وہ چاہتے تھے. تو ہوا پہ بھی حکومت. آگے فرمایا والشیاطین کل بناء وغواص، اور جنات کو بھی اللہ نے ان کے تابع کر دیے جو عمارات بھی بناتے تھے، اور غواص وہ سمندروں سے موتی بھی نکالتے تھے، غوطہ خور تھے. تو جنات کو ان کے تابع، جاؤ بھائی یہ فلانا بلڈنگ بناؤ، فلانا پتھر لے کر آؤ، لکڑی لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ کرتے تھے. او تیسری منزل تک اٹھا کے لے جاؤ، لے کے جاتے تھے. اور پھر غواص بھی تھے، سمندروں سے موتی اور قیمتی چیزیں نکال کے لاتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کو دیتے تھے. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ وہ تھے جن کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے جنات کو. وہ جو سرکش ہوتے تھے نا، ان کو سلیمان علیہ السلام بند کر کے قید کر دیتے. اور اس طرح بھی آئے کہ آج تک بھی کچھ قید ہے، کیونکہ جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو کچھ کو قید کیا، جو بات مانتے تھے وہ تو کام کرتے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے فرمایا وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جو تھے ان کو قید کیا ہے بیڑیوں میں. فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ تھی وہ ہماری عطا جو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی. فرمایا فمنن، آپ اس کو تقسیم کرو، لوگوں کو دو، او امسک، یا نہ دو، بغیر حساب، آپ پر کوئی حساب نہیں ہے. آپ پر ان خزانوں کا اور ان چیزوں کا ہوتا ہے نا کہ آخرت میں بعض پرس ہوگی کس کو دیا کس. فرمایا آپ کی مرضی ہے. کتنی بڑی بات ہے. سلیمان علیہ فمنن او امسک بغیر حساب. فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا مرتبہ تھا اور بہترین ٹھکانہ تھا. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس بڑا مرتبہ. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا مرتبہ اور بہترین ٹھکانہ ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں یہ باتیں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.